السلام علیکم ناظرین ڈرامہ جانی ساری کے آنے والے ایک ساتھ میں آپ کو یہ دکھایا جائے گا دعا اور سرفراز پھر سے آمنے سامنے ہو ہی جاتا ہے ان دونوں کا۔ سرفراز دعا سے کہتا ہے کہ دعا پہلے تو میں شاید ماضی کو بھول جاتا لیکن اب بالکل نہیں بھولوں گا جو تم نے مجھے تھپڑ مارا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ میں تمہیں نوشروان کی زندگی سے جلد از جلد نکلوا کر ہی رہوں گا۔ دعا کہتی ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے وہ مجھے چھوڑ دے گا؟ آج بھی وہ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ سرفراز کہتے ہیں نہیں میں تمہارے درمیان ایسا شک پیدا کروں گا وہ تمہیں نکال دے گا اور تمہیں حقیقت بتا دوں کہ کشمالہ بھی میرے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ دعا کہتی ہے اس حقیقت کا مجھے پہلے سے پتا ہو چکا تھا، جو کچھ کشمالہ کرتی رہی وہ میں اگنور کر دی لیکن اب ایسا نہیں ہوگا، اب تم دونوں کا کیڑا ختم ہو جائے گا، تم دونوں کو میں اگر چاہوں تو جان سے بھی مروا سکتی ہوں۔ یہ سن کر سرفراز بہت ہی پریشان ہو جاتا ہے اور کشمالہ کو ہمیشہ کے لیے اس گھر سے نکال دیا جائے گا اور اسے ہمیشہ کے لیے طلاق دی جا رہی ہے۔ تم جانتے بھی نہیں ہو کہانی کچھ عجیب ہونے جا رہی ہے، اس بار جیت ہماری ہوگی اور تم دونوں ہار جاؤ گے۔ نوشروان پہنچ جاتا ہے غصے کے ساتھ کشمالہ کے پاس اور کہتا ہے کہ یہ تصویریں تمہارے پاس کہاں سے آ رہی ہیں؟ وہ کہتی ہیں جہاں سے بھی آ رہی ہیں اس میں آپ کا کیا لینا دینا؟ نوشروان کہتا ہے اگر مجھے پتہ چل گیا کہ سرفراز تمہارے ساتھ ملا ہوا ہے تو یاد رکھنا وہ دن تمہاری زندگی کا آخری دن ہوگا، تمہیں جان سے بھی مار دوں گا۔ کشمالہ کہتی ہے کہ اس چیز کی آپ فکر نہ کریں، میں آپ سے محبت کرتی ہوں، اس لڑکی کی حقیقت میں آپ کے سامنے لا رہی ہوں۔ نوشروان کہتا ہے خبردار، میں اس لڑکی کی حقیقت پہلے سے جانتا ہوں لیکن آپ کو مزید اس میں دخل اندازی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگلی بار آپ نے کوئی تصویر دعا کی میرے پاس بھیجی تو یاد رکھنا تمہیں جان سے مار دوں گا، اس گھر سے ہمیشہ کے لیے تم دفع رفع ہو جاؤ گی اور اس گھر میں دعا کا راج ہوگا۔ کشمالہ یہ سن کر پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اب تو دعا بالکل اس گھر سے نکلنے کا نام تک نہیں لے رہی اور وہ جو نوشروان ہے جتنی حقیقت چاہے اس کے سامنے رکھ لوں پھر بھی وہ کوئی ایکشن نہیں لے رہا دعا کے خلاف، اس میں اب میں کیا کروں؟ اب سرفراز کے ساتھ اگر وہ ملی تو وہ دن اس زندگی کا آخری دن ہوگا، لیکن اب کشمالہ سوچ رہی ہے اور گڑگڑاتی ہے نوشروان کے آگے کہ مجھے اپنا لو، اسے چھوڑ دو، لیکن نوشروان کہاں، اگر اسے اپنانا ہوتا تو پہلے ہی اپنا لیتا۔ آنے والے ایک ساتھ میں یہ بھی دکھایا جائے اسلم صاحب کہتا ہے دعا کو کہ دعا میں بیٹا آپ کے ساتھ ہوں، آپ کو پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، میری آنکھیں اب کھلی ہیں کیونکہ وہ سرفراز اس نے ہی آپ کی ماضی میں آپ کی زندگی میں دخل اندازی دی اور اس نے آپ کی زندگی کو خراب کیا، اب وہ فضا کی زندگی کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، میں اب فضا کو لے کر اس گھر میں آؤں گا۔ دعا کہتی ہے کہ اب آپ کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے، میں نے سرفراز کو دل سے معاف کر دیا۔ اسلم صاحب کہتے ہیں کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ اس نے ہمارے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا، وہ اب جاہل انسان ہے، آپ کو ہم معافی مانگنے یا دل سے معاف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بلکہ معافی مانگنے کی اس کو ضرورت ہے، وہ اب فضا پر بھی بوجھ بن گیا ہے، میں فضا کو یہاں لے آؤں گا اور اس سے نرمی سے نہیں بلکہ سخت مزاج سے پیش آؤں گا کیونکہ وہ اس لائقی کا انسان ہے۔ دعا کہتی ہے اب آپ کو ایسے نہیں کرنا چاہیے کیونکہ آپ فضا کی زندگی کو تباہ و برباد آپ کچھ کر دیں گے۔ اسلم صاحب کہتے ہیں نہیں بیٹا، یہ میرا اٹل فیصلہ ہے کہ میں اب اس کو لے کر آؤں گا اور کبھی واپس جانے نہیں دوں گا۔ ناظرین اب آنے والے کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی دکھایا جائے گا فہمیدہ بیگم سے فضا کہتی ہے کہ امی جو کچھ بھی میری بہن اور میرا والد کر رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں، آپ ابو کو سمجھائیں کہ وہ ایسا ہرگز نہ کریں، وہ میری زندگی کو تباہ و برباد کچھ وہ کر رہے ہیں، میں اس گھر میں بیٹا پیدا کرنا چاہتی ہوں لیکن اس طرح تو اگر آپ مجھ کو اس گھر میں لے آئیں گے تو وہ دوبارہ مجھے کبھی بھی نہیں رکھیں گے اس گھر میں اور ہمیشہ کے لیے وہ نکال دیں گے، اس لیے ابا کو آپ سمجھائیں کہ وہ ایسا بالکل بھی نہ کریں۔ ناظرین اب آنے والی سال بہت انٹرسٹنگ بن گئی ہیں، فہمیدہ بیگم یہی کہتی ہے کہ میرا بھی یہی خیال ہے، میں آپ کو اسلم صاحب کو سمجھاؤں گی کہ ایسا بالکل بھی نہ کریں۔ اب آنے والی سال بہت انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہیں اس لیے وہ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب